بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج جمعۃ المبارک ہے اور یہ رجب شریف کا مہینہ جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی۔ آج چشتیوں کے پیر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، چونکہ آپ کا بھی وصال اسی ماہ میں ہوا تو آپ کے فضائل و کمالات جمعۃ المبارک میں بیان کیے جائیں گے۔ اور چونکہ یوم علی بھی ہے، 13 رجب کو آپ کی پیدائش ہوئی، آپ دنیا میں تشریف لائے، تو انشاءاللہ تعالی گوشہ درود و سلام عصر کی نماز کے بعد آپ کے فضائل و کمالات بھی بیان کیے جائیں گے اور ختم شریف کا بھی اہتمام کیا جائے گا، کوشش کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان محافل میں شامل ہو کر ثواب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ الانعام آیت نمبر 95 میں ارشاد فرمایا، ان اللہ فالق الحب والنوی، بے شک اللہ تعالیٰ نے دانے اور گٹھلی کو چیرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ چیرنے والا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، فالق کو چیرنے والا ہے، الحب دانے کو، والنوی اور گٹھلی کو۔ اب اس کی تشریح میں آپ کو پتہ چل جائے گا، چیرنے سے یہ ہے کہ پیدا کرنا۔ یخرج الحی من المیت، زندہ کو مردہ سے نکالنے والا، ومخرج المیت من الحی، اور مردے کو زندہ سے نکالنے والا ہے۔ ذالکم اللہ فانا توفکون، یہ ہے اللہ تو تم کہاں پھرے جاتے ہو۔ توحید و نبوت کے بیان کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال قدرت، علم اور حکمت کے دلائل ذکر فرمائے، کیونکہ مقصود اعظم اللہ تعالیٰ اور اس کی تمام صفات و افعال کی معرفت ہے، اور یہ جاننا ہے کہ وہی تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، اور جو ایسا ہو وہی مستحق عبادت ہو سکتا ہے، نہ کہ وہ بت جنہیں مشرکین پوجتے ہیں۔ خشک دانہ اور گٹھلی کو چیر کر ان سے سبزہ اور درخت پیدا کرنا، اور ایسی سنگلاخ زمینوں میں ان کے نرم ریشوں کو جاری کر دینا جہاں آنی میخ بھی کام نہ کر سکے۔ اب دیکھیں، سخت زمین میں نا جو ہم میخ اپنا قلعہ جس کو کہتے ہیں قلعہ گاڑتے ہیں، وہ اس کو گاڑنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کی شان قدرت یہ ہے کہ اس میں وہ شاخیں جو ہے نا اگا دیتا ہے۔ اور فرمایا وہی اللہ کریم دانے اور گٹھلی کو چیر کر سبزہ اور درخت بنا دیتا ہے، اور زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، جیسے جاندار سبزہ کو بے جان دانے اور گٹھلی سے، اور انسان و حیوان کو نطفہ سے، اور پرندے کو انڈے سے پیدا کر دیتا ہے۔ یوں ہی وہی رب عظیم مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے، جیسے جاندار درخت سے بے جان گٹھلی اور دانے کو، انسان و حیوان سے نطفے کو اور پرندے سے انڈے کو۔ یہ سب اس کی عجائب قدرت و حکمت ہیں۔ تو اے کافرو، یہ ہے اللہ تعالیٰ تو تم کہاں اوندے جاتے ہو۔ اور ایسے دلائل و براہین قائم ہونے کے بعد کیوں ایمان نہیں لاتے اور موت کے بعد اٹھنے کا یقین نہیں کرتے؟ اور غور کرو کہ جو بے جان نطفہ سے جاندار حیوان کو پیدا کرتا ہے، اس کی قدرت سے مردہ کو زندہ کرنا کیا کوئی مشکل ہے؟ فالق الاصباح، صبح کو پیدا کرنے والا، وجعل اللیل سکنا، اور رات کو سکون بنانے والا، والشمس والقمر حسبانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس نے سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنا دیا۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، فرمایا یہ زبردست علم والے کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مزید عظمتیں بیان فرماتا ہے، چنانچہ فرمایا کہ وہ تاریکی کو چاک کر کے صبح نکالنے والا ہے۔ صبح کے وقت مشرق کی طرف روشنی دھاگے کی طرح نمودار ہوتی ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس خط نے تاریکی چاک کر دی۔ یہ بھی اس کی قدرت ہے۔ اس نے رات کو آرام کا ذریعہ بنایا،
کہ مخلوق اس میں چین پاتی ہے اور دن کی تھکاوٹ اور ماندگی کو استراحت سے دور کرتی ہے، اور شب بیدار زاہد تنہائی میں اپنے رب سے چین پاتے ہیں۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ رات کو جب عبادت کرتے ہیں تو ان کو رات ان کے لیے یہ سکون کا ذریعہ ایسے بن جاتی ہے۔ اور اس نے سورج اور چاند کو اوقات کے حساب کا ذریعہ بنایا کہ ان کے دورے اور سیر سے عبادات اور معاملات کے اوقات معلوم ہوتے ہیں۔ مثلا چاند سے قمری مہینے اور سورج سے شمسی مہینے، جس طرح سن عیسوی ہم اس کا اندازہ کرتے ہیں، اور یہ قمری مہینے جو ہجری کے مہینے ہیں، تو یہ ہمارے لیے تاریخ جاننے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ سب زبردست علم والے کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے۔ آیت سے معلوم ہوا کہ علم ریاضی، علم نباتات، علم فلکیات، علم حیوانات بھی بہت اعلیٰ علوم ہیں کہ ان سے رب تعالیٰ کی قدرت کاملہ ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانی اور زمینی چیزوں کو اپنی قدرت کا نمونہ بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں اس طرح دعا کیا کرتے تھے: اللہم فالق الاسباح وجاعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا۔ اے اللہ، اے تاریکی کو چاک کر کے صبح نکالنے والے رب، اور رات کو آرام کا ذریعہ بنانے والے، اور سورج چاند کو اوقات کے حساب کا ذریعہ بنانے والے، میرے قرض کو پورا کر دے اور محتاجی مجھ سے دور کر دے، اور مجھے میری سماعت، بصارت اور قوت سے اپنی راہ میں فائدہ اٹھانے والا بنا دے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي الظُّلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ بناؤ۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، بے شک ہم نے علم والوں کے لیے تفصیل سے نشانیاں بیان کر دی۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، وہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا۔ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، پھر کہیں ٹھکانہ ہے، کہیں امانت رکھے جانے کی جگہ ہے۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ، بے شک ہم نے سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں تفصیل سے بیان کر دی۔ اور وہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ وہی ہے جس نے تم کو ایک جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، پھر ماں کے رحم میں یا زمین کے اوپر تمہارا ٹھکانہ بنایا، اور باپ کی پیٹھ یا زمین کے اندر تمہارے لیے امانت رکھے جانے کی جگہ بنائی۔ بے شک ہم نے سمجھنے والوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانیاں تفصیل سے بیان کر دیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی رب ہے جس نے آسمان سے پانی کو نازل کیا۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، اور وہی رب ہے پھر ہم نے اس کے ذریعے اگنے والی چیز نکالی۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، اور فرمایا، خاضرہ کہتے ہیں سرسبز کھیتی کو، اور ہم نے اس سے سرسبز کھیتی نکالی۔ اور فرمایا، نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، سبحان اللہ، اور فرمایا جس میں سے ہم ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے دانے نکالتے ہیں۔ حبًّا متراکبا، سٹا جس کو کہتے ہیں نا، ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے دانے ہم نکالتے ہیں۔ وَمِن نَخِيلٍ مِّن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور کھجور کے ابتدائی کچے شگوفوں سے خوشے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب کھجور کا آپ نے دیکھا نا پھل، اللہ کی شان قدرت سے وہ کیسے اس طرح خوشوں کی صورت میں وہ گچھے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان قدرت ہے۔ اور فرمایا جنات من اعناب، اور انگوروں کے باغات، والزیتون، اور زیتون کے باغات، والرمان، اناروں کے باغات، متشابہا وغیر متشابہا، فرمایا کسی وصف میں ایک دوسرے سے ملتے ہوئے اور کسی وصف میں جدا ہوتے ہوئے۔ اب دیکھیں نا، انار اور سیب رنگت میں ایک جیسے ہیں لیکن ان کی جسامت میں فرق ہوتا ہے۔ اس کے متعلق فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو کسی وصف میں
ایک سے ملتے ہیں اور کسی وصف میں جدا ہوتے ہیں۔ فرمایا انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ، تم درخت کے پھل اور اس کے پکنے کی طرف دیکھو جب وہ پھل دے۔ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ نے اپنی قدرت کی کیسی عظیم دلیل بیان فرمائی کہ دیکھو پانی ایک ہے اور جس زمین سے سب کچھ اگ رہا ہے وہ ایک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے جو چیزیں اگائیں وہ قسم قسم کی اور رنگا رنگ کی ہیں۔ تو جب رب عظیم ایک پانی سے اتنی قسم کی سبزیاں پیدا فرمانے پر قادر ہے تو وہ ایک سور کی پھونک سے سارے عالم کو مارنے اور زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا نا تو سور پھونکا جائے گا تو جو بھی زندہ ہوں گے وہ سارے اس سور کے آواز سے مر جائیں گے، اور پھر ایک سور پھونکا جائے گا، اس کی آواز سے جو بھی مردہ ہیں وہ سارے زندہ ہو جائیں گے۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑی ایک پیارے انداز میں انسان کو سمجھا رہا ہے کہ وہ رب جو ایک پانی ہے، پانی ایک جیسی ہر جگہ پہ، اور زمین سے وہ طرح طرح کے سبزیاں اگا سکتا ہے، وہی رب ایک پھونک سے تمام زندوں کو مردہ بھی کر سکتا ہے اور تمام مردوں کو زندہ بھی کر سکتا ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، اور فرمایا لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا لیا۔ وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ اللہ نے تو ان جنوں کو پیدا کیا ہے۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور فرمایا اور لوگوں نے اللہ کے لیے جہالت سے بیٹی اور بیٹیاں گھڑ دیں۔ سبحانہ، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالی عما یصفون، حالانکہ اللہ ان کی بیان کی ہوئی چیزوں سے پاک اور بلند ہے۔ ارشاد فرمایا کہ سابقہ آیات میں بیان کردہ دلائل قدرت اور عجائب حکمت اور اس انعام و اکرام اور ان نعمتوں کے پیدا کرنے اور عطا فرمانے کا تقاضا یہ تھا کہ اس کریم کارساز پر ایمان لاتے، لیکن اس کی بجائے بت پرستوں نے یہ ستم کیا کہ جنوں کو خدا کا شریک قرار دیا۔ یہ ساری چیزیں سننے کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ سارے اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مان لیتے، لیکن اس کے باوجود ان بختوں نے کیا کیا؟ جنوں کو خدا کا شریک قرار دیا، ان کی اطاعت کر کے بت پرست ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے لیے معاذ اللہ بیٹی اور بیٹیاں گاڑ لیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کی بیان کی ہوئی چیزوں سے پاک اور بلند ہے اور یہ چیزیں اس کی شان کے لائق ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو کچھ بھی ہم پڑھ رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے احکامات بیان کر رہے ہیں، اس کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول